آیا تو مسلمانوں کو اپنی پارلیمنٹ میں لیا. انہوں نے سختی کے دنوں میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور مسلمانوں کے لیے اور علماء کے لیے خاص طور ویزے کھول دی. ان دنوں میں 97 میں آیا، اس سے 1-2 سال پہلے ہوا تھا. وہ افسوس کچھ آثار تھے، نظر آتا تھا بھائی یہ تھا، یہ سڑک ان کی تھی، نظر آتا تو ختم ہو گیا تھا لیکن جگہ موجود تھی. پارلیمنٹ میں لیا، 4-5 منسٹر مسلمان تھے اور آج تک مسلمان وہاں آرام سے رہ رہے ہیں. اور کیونکہ ان کو کچھ نہیں کہتے، انگریزوں کو بھگا دیا انہوں نے، کسی کو نہیں چھوڑا وہاں. ان کو کچھ نہیں کہا، کبھی یار یہ بڑے اچھے لوگ تھے جی، ہمیں نے روٹی دی، میں فلاں دیا فلاں دیا. ہم جہاں جس ملک میں گئے تھے زامبیا، تو زامبیا میں ان دنوں بڑے حالات سخت چل رہے تھے، دہشت گردی کے معاملات، مسلمانوں کو داڑھی اور ٹارگٹ کرتے. ہمارے آدمی سارے انگریز ہی تھے کیونکہ وہ سیاح جاتے ہیں وہاں، دنیا کے 9واں عجوبہ وہاں پر ہے آبشار. جب گئے وہاں پر تو سب ہمیں یعنی اتنا ہو گیا تو کہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنے کے تیار نہیں ہوتے، سیٹیں خالی بیٹھ کر آئے. اتنا وہ گاڑی تھی اور ٹوپی پہ 2 ساتھی تھے. وہاں گئے تو وہ جناب جاتی ہمارا نام پکارا جا رہا ہے، مسٹر جلیل، مسٹر اختر. کل تو ڈر گئے بھائی، سب ہمیں دیکھنے لگا بھائی جو ہے جہاز سے ہمیں وہ لے گئے اور ان کے پاسپورٹ دے دو، اس میں ٹھپا چل رہا. اب پتہ چلا کہ وہ جی ہمارے جو میزبان ہیں وہ صدر صاحب کے دوست ہیں. تو آج پورا نظام جو ہے نا جام ہے، جب تک ہم 2 سواری نہیں جائیں گی کسی کا ٹپا نہیں رہا. انگریز لینے پڑے تو ہم گھر آئے تو ہم نے کہا یار آپ کے ماشاء اللہ اتنی موصوفی ذات اتنی ماشاء اللہ بھی آپ یار پورا ایئرپورٹ جام کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ جب تک یہ مہمان نہیں جائیں گے تو تک نہیں ہوگا. ہمیں صدارتی وہاں سے فون آیا، انہوں نے کہا اصل میں جو صدر ہے نا جی، یہ قسم پرسی کے زمانے میں اس کو سگریٹ چائے میں ہی دیا کرتا تھا دکان سے. کبھی روٹی بھی میرے پاس کھا لیتا تھا اور بیچارہ کہتا تھا میں پر آتا ہے آ کر کہتا کہ بردر سگریٹ، تو میں سگریٹ دے دیتا. وہ اب وہ پریزیڈنٹ بن گیا ہے، ہم رعایا ہیں. کہتا اب بس فون کرنے کی دیر ہوتی ہے صدر صاحب کو، آتی الرٹ ہو جاتی. میں نے کہا میرے مہمان آ رہے، ان کا مسئلہ نہیں، ایئرپورٹ پورا جام کر دے گا. یہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ، یہ دیکھو کلندر ہر چیز کو دیدہ کرے. آج آرام سے بیٹھے ہیں وہاں یہ لوگ، ورنہ ابھی واپس بھجوا دیتے ہیں. کالے تو بہت خطرناک ہیں، بالکل جانور بن جاتے ہیں جب لوٹ مار پر آتے ہیں نا، اس وقت کچھ سب تہذیب ختم. ایسا ان کو پڑتا ہے کہ بالکل طے کر دیتے ہیں. یہ ہے کلندری مزاج، جو مستقبل دیکھے کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن بہت کم بزرگوں میں ہوتا ہے. اس کا اگر ایسا ہوتا تھا، آج کے بہت سے ایسے حالات جو ہمیں آئے ہوئے ہیں، یہ حالات نہ آتے اگر ایسے بزرگ ہوتے جو دیکھ رہے تھے اندر ایسا ہونے والا ہے، تم نے یہ احتیاط کرو. دیکھیے نقصان ہے. چلو کرو یہ آپ کہتے بالکل ختم نہیں، دنیا میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس کو بھی گنجائش دیں یہ سانس نکالنے کی، اس کو زندہ رکھیں، مرنے نہ دیں. اللہ والے سے کہا جی آپ تو دعا کرتے لوگوں کے دشمن، آپ اب کے دشمن ختم نہیں ہوتے. کہتے یار یہ جو دشمن پرانے ہو گئے ہیں، کچھ یاری بھی ہے کچھ دشمنی بھی ہے، اور ہاتھا پائی میں ہم ایک دوسرے کی طاقت سے واقف ہیں. نیا آئے گا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، رہنے تو ہیں وہ تو ختم نہیں ہونے. لہٰذا پرانی ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کبھی دوستی بھی ہو جائے کیونکہ پرانے چل رہے ہیں. نئے آئیں گے تو پتہ نہیں وہ کس طرف کس پہلو پہ مارے گا ہمیں. ان کے داؤ پیچ تو میں سارے سمجھتا ہوں کہ کیا کرنے والے. اس لیے ایک بزرگ سے پوچھا، بڑے محدث تھے، ان سے پوچھا کہ جی یہ حدیث میں آتا ہے کل یومن بدتر، ہر آنے والے دن بدتر ہے. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے یعنی بڑی بدتر قسم کے حکمران آئے، لیکن پھر عمر بن عبدالعزیز جیسا بھی انہیں میں آیا. اور اسی طرح
70 حکمران ہوتے لیکن ان میں سے کوئی بہت اچھا بھی آ جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو سانس لینے کا موقع فراہم کرتے ہیں. ورنہ اصول یہ ہے کہ جو قیامت دن جائے گا خراب ہوتا جائے گا ہر زمانہ، لیکن بیچ بیچ میں سانس دیتے ہیں. 5-10 سال اچھے گزر جاتے ہیں، اچھے لوگ آتے ہیں، لوگ چین وہ لوگ پھر اگلے مجاہدے کے لیے ان میں ہمت آ جاتی ہے، ان کو مجاہدہ آ جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ جو ہے نا اپنوں کو بھی گنجائش ہے اگر آپ بالکل کریں گے. اس لیے شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ جب شیر جو ہے وہ لومڑی یا کسی ایسے جانور پر جو اس سے کمزور ہے حملہ کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے میری جان خطرے میں ہے، تو پھر وہ بہادر بن کر اس کی آنکھوں پہ حملہ کرتی ہے، شیر کو نبینا کر دیتا ہے. پہلے ڈرتی بھاگے گی دور کرے گی یہ وہ، لیکن جب وہ پتہ چل جائے میں نے مرنا ہے پھر اس کی آنکھ پر حملہ کر. تو اس نے بتایا کہ کسی کو اتنا نہ دباؤ کہ وہ آپ کی آنکھ پر حملہ کرے. یہ حضرت والد صاحب ہمیشہ فرماتے تھے کہ انسان روک داب قائم رکھ کے 50 آزمائی سے اگلے کو آپ کی طاقت پتہ چل جائے کہ آپ کتنے پن ہاہو برقرار رکھے. اور اس پر ایک مثال بھی سنایا کرتے تھے کہ ایک جنگل میں ایک سانپ تھا، تو وہ چڑیوں کے بچے کھا جاتا، پرندوں کے انڈے کھا جاتا. تو اللہ والے وہاں سے گزرے، اللہ نے ان کو جانوروں اور ان کو بولی بھی دی تھی سمجھنے کی اور اس کو کرامت دی تھی کہ وہ ان کی بات مان لیتے. تو جب وہ گزرے تو پرندے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، یہاں ایک سانپ ہے. خیر انہوں نے بلازدہ تھا ان کو بلوایا اور اس کو کہا کہ بھئی ایسے نہ کریے. خیر وہ بھی نہیں بات مانی، کیونکہ انبیاء السلام کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ ولیوں کی کرامت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کے لیے مسخر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسخر تھے سر. تو ہم نے تلقین کی اور یہ کہا کہ ان کا جی توبہ جی میں اب کسی کو کبھی ایذا نہیں پہنچاؤں گا. سال کے بعد وہ پھر وہاں سے گزرے اور خبر لیں بھی کیا، ان کے لیں جی تو بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے. ابھی وہ سانپ کہوں کہ جی وہاں گیا تو پورا زخمی ہوا ہے. تو ان کہ تیری یہ کیا حالت ہو گئی؟ ان کے میں کسی کچھ نہیں کہتا تو اب کبھی چڑیا چونگے مارتی ہیں، کبھی کبھی ٹھونگے مارتے ہیں، کبھی چیل مارتی ہے، سب مجھے تنگ کرتے ہیں، میں کسی کچھ نہیں کہتا. میں نے کہا ظالم میں نے ایذا پہنچانے سے منع کیا تھا، پھوں سے تو نہیں منع کیا تھا. کیا خلا سے اپنا پھوکا تو برقرار رکھنا تھا تاکہ دشمن حاوی نہ ہو، ایذا بھی نہیں پہنچانی تھی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. جب وہ پھوں کرتا تو ڈر کے ساتھ بھاگ جاتے، کون قریب آتا ہے. اور ہمارے سب یہ مثال سنا رہے ہیں. لیکن ایک اس بات کا خیال رکھے کہ انسان نہ پریشر دے تو پھر پھٹ جائے کوکر کی طرح. انسان یہ والد صاحب اللہ علیہ کے اندر شان قلندری تھی، پہلے سے آنے والے حالات دیکھتے تھے. بہت کم بزرگوں میں بزرگی کے کوئی لوازمات میں سے نہیں ہے یہ، لیکن یہ شان خاص ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ میں یہ تھی فرمایا پاکستان بن جائے گا پہلے بتا دیے، حالانکہ فوت پہلے ہو گئے، پاکستان کا پہلے بتا دیا. پاکستان بن گیا، سن تک بتا دی 1947 میں بنا. یہ قلندری شان ہے. قلندر ہر چیز گویا دیدہ گویا، آنے والے حالات کو دیکھ کر قلندر بتا دے بھی ایسا آئندہ ہونے والا ہے. ایسے کہ زیادہ بنوری تھے، ساؤتھ افریقہ گئے. یہ وہ زمانہ تھا ساؤتھ افریقہ میں کہ جب انگریز نے تین حصے کیے ہوتے، سڑکوں کے، ہوٹلوں کے، بس اڈوں کے، اسٹیشنوں کے. ایک انگریز استعمال کرتا تھا، ایک کلرڈ لوگ، کلرڈ میں انڈیا پاکستان کے لوگ، اور ایک افریقی وہ تیسرے نمبر پر. ان کی مجال نہیں تھی سڑک پر سفر کر سکے، اس ہوٹل میں بیٹھ سکے، اس کرسی پہ بیٹھ سکے. مارکیٹیں الگ تھی، سب کی انگریز نے یہ کیا. بن الرمل زمانے میں ان کو بلایا تو گئے، سب دیکھا تو مسلمانوں کو اکٹھا کیا. ان کا دیکھو، اور کالوں کی بہت بری حالت تھی، حالانکہ وہاں سے سونا نکلتا تھا. مسلمان بھی اچھی حالت میں تھے کیونکہ تاجر تھے سارے. فیکٹریاں اور حکومت انگریزوں کی تھی.
کالے بالکل کسی کام کے نہیں ہیں، صرف وہ معمولی کام کرتے تھے، لیٹرینوں کا کام ہو گیا، سڑکوں یہ سارے کام، حالانکہ انہی کا ملک تھا۔ تو ہم نے فرمایا مسلمانوں سے ان کالوں کی خدمت کیا کرو، تم نفلی صدقات ان کو دیا کرو، ان کا خیال رکھو، اور میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کی حکومت آنے والی ہے، پھر تمہیں مشکل ہو گئی ہے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمانوں نے یہ بات مانی تو رمضان میں نفلی صدقات گاؤں میں لوگ تقسیم کرتے، فرض تو نہیں، نفلی، اور ان کا ہم وقت خیال کرتے۔ یعنی وہ اتنے ضرورت مند تھے کہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم اگر روٹی مل جاتی تو کہتے جب ہمیں روٹی ملے۔